السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام اسٹوڈنٹس خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سورۃ الانبیاء کلاس 9 کی ہماری جاری ہے۔ آج رکوع نمبر 5 سے آگے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر اس رکوع میں انشاءاللہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اسی طرح آگے چل کر حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ مختصر سا اشارہ کر کے یہاں اس میں پڑھیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آج اس رکوع میں یہی پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور وہ وقت یاد کرو جب اس واقعے سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے بچا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آ رہے ہیں۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں جا گھسی تھیں، اور ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے۔ اچھا جی، فیصلہ کیا ہوا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ والد تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے۔ تو فیصلہ لے کر آگئے، دو لوگ آگئے فیصلہ کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کہ یہ ہوا کہ اس فلاں بندے کے بکریاں میرے کھیت میں آئی تو سارے کھیت میرے اس نے خراب کر دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ آپ اس طرح کرو کہ جس کی بکریاں ہیں اس کو کہا کہ آپ اپنی آدھی بکریاں اس کھیت والے کو دے دو، کیونکہ آپ کی بکریوں نے اس کے کھیت کو خراب کیا ہے۔ پہلے تو چاہیے کہ آپ اپنی بکریوں کو باندھتے، لیکن باندھا نہیں، خراب ہو گیا، اب آپ آدھی بکری آپ دے دو۔ یہ فیصلہ بھی ٹھیک تھا۔ جیسے باہر نکل آئے سلیمان علیہ السلام اسی وقت تھے، انہوں نے کہا کہ کیا فیصلہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہے اور یہ ہمارا جھگڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ آ جاؤ۔ دوبارہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسا فیصلہ کروں گا، حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں ایک ایسا فیصلہ کروں گا کہ جس میں بکری والوں کو بھی نقصان نہیں ہوگا اور دوسرا جو کھیت والا شخص ہے اس کو بھی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ان کا ممکن ہو سکتا ہے، دیکھو ذرا۔ اس نے کہا کہ دیکھو آپ کے کھیت خراب ہوا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرا کھیت خراب ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کی بکریاں؟ اس نے کہا کہ جی بالکل۔ اس نے کہا کہ بھئی اس طرح کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک کھیت جو ہے 6 مہینے کے اندر فصل تیار ہو سکتی ہے۔ اس بکری والوں کو کہا کہ آپ کھیت لے لو اور کھیت کو 6 مہینے تک آپ اس میں بھرائی کرو، کام کرو کہ یہ فصل اسی مقدار پر کھڑی ہو جائیں کہ جس مقدار میں آپ کی بکریوں نے اس کو خراب کیا۔ اور کھیت والے کو کہا کہ آپ اس کی بکریاں لو، ٹھیک ہے، بکریاں لو، بکریوں میں سے دودھ وغیرہ جو بھی ہے آپ لیتے رہو، ان کی بکریوں کو چراتے رہو، ان کی حفاظت کیا کرو۔ جب 6 مہینے پورے ہو جائیں گے تو آپ کی بکریاں منوان واپس ہو جائیں گی اور کھیت والے کو اسی طرح کھیت واپس میں مل جائے گی، یعنی دونوں کا فائدہ ہوا۔ بکری والے کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اسی طرح کھیت والے کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وہی 6 مہینے کے بعد فصل اس کو تیار مل گئی اور بکری والے کو ساری بکریاں اس کو منوان اسی طرح مل گئی، کوئی بکری اس میں کم نہیں کی گئی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ تھا۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو دی، اور ویسے ہم نے ان دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابع دار بنایا کہ وہ پرندوں کے ساتھ تسبیح کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ اتنا پیارا اپنی زبور کتاب پڑھا کرتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑوں کو بھی میں نے حکم کیا تھا کہ جب داؤد علیہ السلام اپنی زبور کی تلاوت کریں گے آپ بھی اس کے ساتھ گنگناتے رہنا۔ پرندوں کو بھی یہ کہا، یعنی ایک گنگنانے کی طرف اشارہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کی خوبصورتی کی طرف اشارہ ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ۔ اور یہ سارے کام کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس یعنی زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچا لے۔
اور دوسرا حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ کہا حکمت دی تھی، ایک معجزہ دیا تھا کہ جیسی وہ لوہے کو ہاتھ لگاتی لوہا بالکل نرم ہو جاتا. حضرت داؤد علیہ السلام اس کو جس ڈائریکشن میں اس کو کرنا چاہتے تھے وہ لوہا اسی وقت مڑ جاتا تھا، یعنی لوہا ان کے ہاتھ میں بالکل موم سا ہو جاتا تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کی وجہ سے وہ زرے وغیرہ پہلے دور میں پہنا کرتے تھے، اپنے آپ سے بچاؤ کے لیے وہ زرہ وغیرہ بناتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اب بتاؤ کہ کیا تم شکر گزار بنو، اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا سلیمان کے تابع کر دیا جو ان کے حکم اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور ہمیں ہر بات کا پورا علم ہے. یعنی سلیمان علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جہاں پہ بھی جاتے مہینوں کا سفر ایک پورے صبح کے وقت میں پورا کر دیتے تھے. اور برکت والی جو شہر کی طرف اشارہ ہے وہاں سے مراد فلسطین ہے. آج جو ہم فلسطین کا نام ہر ایک مسلمان کی زبان سے فلسطین کا نام نکلتا ہے اور عزت و احترام کے ساتھ نکلتا ہے، وہ مقصد یہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مسکن بھی فلسطینی رہا. بہت سی انبیاء آئیں، جتنی انبیاء آئیں سب کا تقریباً ہی مسکن اور رہنے کی جگہ فلسطین ہی ہے. آج اس وجہ سے ہر ایک مسلمان فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا ہے، فلسطین کے لیے جدوجہد کرتا ہے. تو یہ یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اشارہ ہے کہ وہ برکت والی زمین پر ان کو دوبارہ لے کر آ جاتے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اور کچھ ایسے شریر جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے جو ان کی خاطر پانی میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرنے والے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سرکش شیاطین جو تھے نا جنات وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا. سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات جتنی بھی چیزیں ہیں، ہوا الغرض جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا تھا. سلیمان علیہ السلام جہاں پہ بھی جاتے فوراً سے پہلے پہنچ جاتے. تو کچھ شیاطین شریر قسم کی جنات تھے، یعنی وہ مسلمان نہیں تھے. سلیمان علیہ السلام نے ان کا یہ کام لگایا تھا کہ وہ غوطہ لگائیں پانی میں اور میرے لیے سونا ڈھونڈ کر لے کر آئیں. تو ان کا کام یہی ہوتا تھا، اس کے علاوہ اور بھی کام کیا کرتے تھے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اب یہاں سے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ. اور ایوب کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری تھی 18 سال تک. قرآن نے بس اتنی ہی تشریح کی ہے، آگے کوئی بھی ذکر نہیں کیا. لوگوں نے ایک قسم کے جو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف بیماریاں منسوخ کر دیں کہ ان کو یہ بیماری تھی، ان کو فلاں بیماری تھی. کوئی روایت بھی مستند دلائل سے ثابت نہیں. قرآن نے اتنے ہی ذکر کیا کہ ان کو بیماری تھی، بس اتنے ہی ذکر کرنا چاہیے. آگے اس سے بڑھ کر اور باتیں نہیں بتانی چاہیے. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله مثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دور کر دیا، اور ان کو ان کے گھر والے بھی دیے اور ان کے ساتھ اتنی ہی لوگ اور بھی، تاکہ وہ ہماری طرف سے رحمت کا مظاہرہ اور عبادت کرنے والوں کا ایک یادگار سبق ملے. حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس مال و دولت کافی زیادہ تھا، بچے تھے، مال مویشی سارا تھا، لیکن جب بیمار ہو گئے سب کے سب یعنی مال مویشی جو تھے وہ بھی سارے مر گئے، اور جو ان کی اولاد تھی وہ بھی تقریباً ساری کی ساری فوت ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو صحت یابی دی، وہی بچے بھی ان کے دوبارہ ہو گئے، وہی اللہ تعالیٰ نے ڈبل قسم کی ان کی مال مویشی زیادہ کر دیا، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے سبق بن جائے کہ کبھی بھی اللہ سے نا امیدی کا مظاہرہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلُ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دیکھو، یہ سب صبر کرنے والے تھے. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، ادریس علیہ السلام کے بھی آتا ہے کہ یہ پیغمبر تھے، لیکن ذوالکفل کے بارے میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ ولی اللہ تھے، اس طرح کے کچھ اشکالات ہیں، لیکن حضرت ذوالکفل کے بارے میں اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ملتی کہ وہ نبی تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، یقیناً ان کا شمار نیک لوگوں میں سے ہے. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اب یہاں سے حضرت یونس علیہ السلام کا بارے میں واقعہ چل رہا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. مچھلی میں پیٹ میں رہنے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی. اچھا، مچھلی کے پیٹ میں یہ کیسے پہنچے؟
ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف مبعوث فرمایا تھا کہ آپ اس بستی میں کام کریں. جب ان کے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، حضرت یونس علیہ السلام بغیر اللہ تعالیٰ کا حکم بتائے وہاں سے نکل پڑے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے. تو ظاہر بات ہے انبیاء جتنے بھی کام کرتے ہیں خود اپنی طرف سے کوئی بھی کام نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کا کوئی اس طرح کا حکم آیا نہیں تھا، وہ اپنی طرف سے نکل پڑے. جیسے نکل پڑے کشتی میں جا رہے تھے تو کشتی ڈگمگانے لگی، یعنی کشتی میں سیلاب ایک قسم کا آ گیا. تو اللہ نے کہا کہ ایک آدمی کو اس میں اترنا ہوگا. تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ واقعی میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، یعنی میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا. اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا کہ اس بستی کو چھوڑنے کا، میں اپنی طرف سے میں نے وہ بستی چھوڑ دی ہے، تو مجھے ہی چھلانگ لگانی پڑے گی. تو جیسے ہی چھلانگ لگا لی، مچھلی نے وہاں پہ منہ کھولا ہوا تھا، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے. 3 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ سے دعا مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا جو آج کل ہم ختمہ وغیرہ میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کا ترجمہ میں بھی انشاءاللہ سیکھ لیتے ہیں. دیکھیں جی، اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کو دیکھو، جب وہ خفا ہو کر چل کھڑے ہو گئے تھے اور یہ سمجھے تھے کہ ہم نے ان کو کوئی پکڑ نہیں کریں گے. پھر انہوں نے اندھیروں میں سے آواز لگائی. اندھیرے سے مراد مچھلی کا پیٹ ہے. یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں. ٹھیک ہے، یعنی میں قصوروار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ تو ہی پاک ذات ہے. فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اس پر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں گھٹن سے نجات عطا کی، اور اسی طرح ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں. بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور زکریا کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ یا رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں. یعنی انہوں نے بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد کی تمنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، اور ان کی خاطر ان کی بیوی کو اچھا کر دیا. یعنی ان کی بیوی جو تھی وہ بانجھ ہو چکی تھی، یعنی بیوی بچہ دینے کی قابل نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ان کی بیوی کو صحت یاب کیا. صحت یابی اس صورت میں کہ وہ بچہ جن سکے. سمجھ میں آئی؟ یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں اور ہمیں شوق اور رعب کے عالم میں پکارا کرتے ہیں، اور ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے ہیں. والتي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا وابنها آية للعالمين. اور اس خاتون کو دیکھو جس نے اپنی عصمت اور کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور انہیں اور ان کے بیٹے کو دنیا جہاں والوں کے لیے نشانی بنا دیا. یعنی عفت و عصمت سے مراد حضرت مریم علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی کا مطلب کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آئے، انہوں نے آستین میں ایک روح پھونکی جس کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا بچہ بھی ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سارے عالم کے لیے ایک قسم کا نشانی بنا دی. ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. یہ لوگوں یقین رکھو کہ یہ دین جس کی یہ تمام انبیاء دعوت دیتے رہیں تمہارا دین ہے، جو ایک ہی دین ہے، اور تمہارا پروردگار ہوں، اور لہٰذا تم میری عبادت کرو. یعنی یہ سارے واقعات بتانے کا مطلب یہی ہے، سارے واقعات کے بتانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ پر بھی ایسی تکالیف اے نبی جی آئیں گی، آپ نے بھی میرے دین کی اشاعت کے لیے قربانی دینی ہے. وہ سارے پھر ہم سیرت کی کتابوں میں دیکھتے رہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام خاص طور پر ہمارے نبی کو کتنی تکلیف ملی. طائف میں ہمارے لیے پتہ رکھا ہے نبی علیہ السلام نے، عرفات کے میدان میں ہمارے لیے 5 گھنٹے تک دعا مانگتے رہے. جو حضرات عمرہ اور حج پہ گئے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ طائف کی جگہ کیسی ہے. آج کل تو بہت سہولت کی جگہ ہے، لیکن اس دور میں گرمی کا کیا عالم تھا، اور نبی علیہ السلام ہمارے خاطر کیا کیا کچھ کرتے رہے. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. اور لوگوں نے اپنے آپ کو
دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا، مگر سب ہماری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی کس فرقے کا ہے، کوئی کس فرقے کا ہے، یہ نہیں کہے گا کہ بھائی میں نہیں جاؤں گا، میں اللہ سے ملاقات نہیں کروں گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے دین کے جس ٹکڑے میں بھی آپ ہوں گے، یعنی آپ جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جو بھی ہیں، اللہ کے سامنے آپ نے حاضر ہونا ہے، پھر اللہ کے سامنے آپ نے جواب دہ ہونا ہے، اللہ کو پھر آپ نے جواب دینا ہوگا۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔